بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے صحت کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع دارالعلوم کراچی کے فرزند، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر و شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد ولی رازی مدثر العالی کی طبیعت ناساز ہے اور ایک ہسپتال میں داخل ہیں۔ حضرت کی مکمل صحت یابی کے لیے احباب اہل مدارس سے خصوصی دعاؤں کے اہتمام کی درخواست ہے۔ دہلی میں نمازیوں پر تشدد، اسلاموفوبیا کا مظہر۔ تفصیلات کے مطابق شمالی دہلی کے اندر لوگ میں جمعہ کی نماز کے دوران پولیس افسر کی نفرت سے بھری کارروائی اور عین نماز میں لوگوں کی پٹائی پر مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے عمل سے عالمی سطح پر ملک کی شناخت کافی خراب ہوگی۔ حضرت مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ حکومت ہند اور دہلی کے LG کو خط لکھ کر پولیس افسر کو ہر طرح کی ذمہ داری سے سبکدوش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ پولیس کی اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے مرض میں مبتلا ہے اور فرقہ پرست طاقتوں کی سوچ سے متاثر ہے۔ اس لیے فکری اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے کام کے تئیں ذمہ دار ہونے کی ٹریننگ دیا جانا ضروری ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے مکتوب میں وزیر داخلہ کو متوجہ کیا ہے کہ ایسے واقعات جس میں قانون نافذ کرنے والے افراد مجرم کا کردار ادا کرتے ہیں، متاثرہ کمیونٹی پر دیرپا برے اثرات ڈالتے ہیں، نیز ملک کے دشمنوں کو عالمی سطح پر ملک کی ساکھ کو داغدار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی بحالی کے لیے پولیس کو اپنا فرض کو نبھانا چاہیے، لیکن مذہبی معاملات سے نمٹنے میں احتیاط نہایت ضروری ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ میں آپ کو فوری طور پر متوجہ کرتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کریں کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دیں، خواہ ان کا مذہبی پس منظر کچھ بھی ہو۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی اسرائیل کی طرف سے فلسطینی اراضی پر ہزاروں مکانات کی تعمیر کے فیصلے کی شدید مذمت۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان نے غاصب اسرائیلی حکومت کی طرف سے فلسطین کی سرزمین میں ہزاروں مکانات کی تعمیر کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت صہیونی جارحیت پسندوں کی طرف سے فلسطین کے مغربی کنارے میں 3500 نئی بستیاں تعمیر کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ پریس ریلیز میں صہیونی حکومت کے اس مذموم اقدام کو فلسطینی زمینوں پر قبضے کی ایک اور سرعام جارحیت قرار دیا گیا ہے۔ امارت اسلامیہ نے اسرائیل کے اس اقدام کو روکنے کی درخواست کی ہے۔ علوم اسلامیہ میں ماسٹر ڈگری کے حصول کے لیے 51,000 علماء کا خصوصی امتحان۔ تفصیلات کے مطابق وزارت ہائر ایجوکیشن کی جانب سے ملک کے 7 زونز میں دورہ حدیث شریف کے 51,000 فارغ التحصیل علماء کو علوم اسلامیہ میں ماسٹر ڈگری دینے کے لیے ان کا امتحان لیا گیا۔ وزیر ہائر ایجوکیشن شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم حفظہ اللہ نے امتحان کی نگرانی کے لیے صوبہ قندھار کا دورہ کیا اور صوبے میں ملک کے تمام زونز کے امتحانات کا باضابطہ افتتاح کیا۔ امتحان کے آغاز پر انہوں نے علماء کو امتحان کی شفافیت کی یقین دہانی کرائی، ان کی کامیابی کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ امتحان پاس کرنے سے ان کو ماسٹر ڈگری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزارت ہائر ایجوکیشن سمیت دیگر اداروں کی بھی متعدد اعلیٰ حکام نے امتحانی عمل کی نگرانی کی ہے۔ امتحان سے قبل تمام امیدواروں کی رجسٹریشن ہوئی تھی، جس کے بعد تقریباً تمام امیدوار امتحان میں شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ امتحان کے نتائج کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ چین میں افغان سفیر سے متعدد افغان طلباء کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق سپہر افغانستان کے سفیر مولوی بلال کریمی سے بیجنگ کی مختلف یونیورسٹی میں زیر تعلیم متعدد افغان طلباء نے ملاقات کی ہے۔ افغان سفیر نے طلباء کو خوش آمدید کہا اور ان کے مسائل اور تجاویز سنے اور انہیں ان کے مسائل کے حل کا یقین دلایا ہے۔ افغان سفیر نے مزید کہا کہ سفارت خانہ دن رات اپنے شہریوں کی خدمت میں ہے اور دستیاب سہولیات اور وسائل کے مطابق خدمات فراہم کرتا ہے۔ سفارت خانہ آنے والے تمام طلباء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں طلباء سے متعلق مختلف موضوعات پر مفید خیالات کا تبادلہ ہوا اور اس بارے میں مزید کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔
وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی سے کرغستان کے سفیر دانیار جول چیف کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزارت صنعت و تجارت نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی سے کرغستان کے سفیر دانیار جول چیف نے ملاقات کی ہے۔ وزارت کی پریس ریلیز کے مطابق اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے افغانستان میں کرغستان چیمبر آف کامرس کے آغاز، کانکنی میں سرمایہ کاری، بجلی کی پیداوار، توانائی کی ترسیل کے کیبلز اور افغانستان میں انٹرنیشنل ٹرک ساز کمپنی کھولنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ملاقات ہوئی ہے جبکہ امارت اسلامیہ کی بحالی سے خطے اور دنیا کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل ترکمانستان میں افغان ترکمان کی مشترکہ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں 7 ٹن تک افغان مصنوعات فروخت کی گئیں اور کئی دوسرے کنٹریکٹس موصول ہوئے ہیں۔ صوبہ ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں مشاعرہ۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد کے باغ امیر شہید پارک کے کرکٹ گراؤنڈ میں نارنج گل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان اور افغانستان کے شاعروں اور مقامی حکام نے شرکت کی ہے۔ جلال آباد میں مشاعرے کی محفل میں وزارت اطلاعات و ثقافت کے معین برائے فن و ثقافت مولوی عتیق اللہ عزیزی نے کہا کہ امیر المؤمنین حفظہ اللہ نے ہمیں نہ صرف مجاہدین بلکہ تمام افغان شعراء کے ساتھ روابط قائم کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ وزارت اطلاعات و ثقافت کے معین برائے نشریات مولوی حیات اللہ مہاجر فراہی نے کہا کہ تمام شعراء اتحاد و اتفاق کی طرف دعوت دیں۔ نیشنل ٹی وی کے سربراہ قاری نور محمد حنیف نے کہا کہ افغانستان بھر میں شعر و شاعری کی محافل جاری رہیں گی۔ طیب اردگان کے اس بیان نے امت مسلمہ کے دل چھلنی کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے عالمی یوم خواتین کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلام اور تعلیمات اسلامی کی قدیم، بوسیدہ اور فرسودہ ہونے کے لبرانہ فتاوی صادر کیے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس اتحاد کا دروازہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیا جس کا مطالبہ لبرل، شدت پسند اور بندگان فرنگ عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام رحمہم اللہ کے اسلام کو انگریزوں کی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ رجب طیب اردگان نے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 14-15 صدیوں پہلے جاری کیے گئے اسلامی احکام کا اب نفاذ نہیں کیا جا سکتا، اب اسلام کے احکام کو جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی سپوتنک کے مطابق اردگان نے فتویٰ صادر کیا کہ اجتہاد کا دروازہ دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام جدید زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ واضح رہے کہ متجددین اور لبرل شدت پسندوں کے نزدیک اجتہاد نام ہے اسلام کی خود ساختہ توجیہ اور تشریح کا، جس میں ان کو اس بات سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ دور اول میں اسلامی کردار کیا رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کے اصل حاملین نے اس کی کیا توجیہ اور تشریح کی ہے۔ اردگان نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علماء کا کندھا استعمال کرتے ہوئے قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ علماء خواتین کے بارے میں ایسے بیانات دیتے اور فتاوی جاری کرتے ہیں کہ جن کی ہمارے مذہب میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ہمارے زمانے میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، وہ اتنے بے بس ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ اسلام کو جدیدیت کی ضرورت ہے۔ رجب طیب اردگان نے اپنی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ 14 یا 15 صدیوں پہلے جاری کیے گئے احکام کے مطابق اب اسلام کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ رجب طیب اردگان نے لبرانہ فتویٰ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اسلام کا اطلاق جگہ، وقت اور حالات کے مطابق مختلف ہوتا ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ معروف قلمکار و ادیب بابا اشفاق کہہ گئے ہیں کہ لوگ گالیاں اسلام کو دینا چاہتے ہیں مگر بوجوہ دے نہیں پاتے تو مولویوں کو دینے لگتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں داخلے کی اجازت۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل پچھلے برسوں کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان المبارک کے آغاز میں مسجد اقصیٰ میں داخلے کی اجازت دے گا۔ میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ملعون کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دوران زیادہ سے زیادہ مسلمان نمازیوں کو مسجد اقصیٰ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق اس حوالے سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں اتنی ہی تعداد میں عبادت گزاروں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی جو پچھلے سالوں میں تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہر ہفتے سیکورٹی اور حفاظت کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔
عرب میڈیا کے مطابق ہر سال رمضان المبارک میں مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد اقصی میں عبادت کے لیے جاتی ہے۔